کیا تو زمانے کو کہنے پہ مجبور کر دیا، اے زمانہ مصطفیٰ کا چلنا ہی الگ ہے، مصطفیٰ کا بیٹھنا الگ ہے، مصطفیٰ کا سونا الگ ہے، مصطفیٰ کی گفتار الگ ہے، مصطفیٰ کی رفتار الگ ہے، مصطفیٰ کے کردار الگ ہے، مصطفیٰ کے اخلاق الگ ہے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت وہ ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت وہ ہے جو زمانے پہ بھی رحمت کر رہا ہے، رحمت بھری نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک یہودی کو بھی رحمت بھری نظر سے دیکھ رہے ہیں، نصرانی کو بھی رحمت بھری نظر سے دیکھ رہے ہیں، بچے کو بھی رحمت بھری نظر سے دیکھ رہے ہیں، بوڑھوں کو بھی رحمت بھری نظر سے دیکھ رہے ہیں، ایک جوان کو بھی رحمت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، ایک ضعیف کو بھی رحمت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، مرد کو بھی رحمت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، تو خاتون کو بھی رحمت کی نظر سے۔ اسی کو مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت۔ چلنا بھی ان کا، مصطفیٰ جان رحمت کا چلنا بھی زمانے سے جدا گانا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت جب ریت پر چل رہے ہیں تو پہلے مبارک کا چھاپ نہیں اکھر رہا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت جب کنکریاں پہ چل رہے ہیں تو آپ کے چلنے کا انداز یہ ہے کہ جیسی ہی کنکریاں پہ چل رہے ہیں، کانٹے پہ چل رہے ہیں تو پگھل پگھل کے موم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت جب پتھر پہ قدم مبارک رکھتے ہیں تو پتھر آپ کے قدم مبارک کا بوسہ لیتا ہوا نظر آ رہا ہے، قدم مبارک کا چھاپ نظر آ رہا ہے، قدم مبارک کا چھاپ نکلتا چلا جا رہا ہے، قدم مبارک اپنے سینے سے آپ کے قدم مبارک کو چومتا نظر آ رہا ہے۔ جب مصطفیٰ جان رحمت کسی بالوں پہ چل رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت جب مٹی پہ چل رہے ہیں، قدم مبارک کا چھاپ نہیں ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت آپ اس انداز سے چل رہے ہیں، لباس مبارک کا چھاپ نسایہ نہیں ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت جب آپ سفر فرما رہے ہیں، آپ مصطفیٰ جان رحمت کے لباس اطہر کا سایہ، جس میں اطہر کا سایہ نہیں ہے، امامہ مبارک کا سایہ نہیں ہے، قدم مبارک کا سایہ نہیں ہے، جس میں اطہر کا سایہ نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مصطفیٰ جان رحمت اس دنیا کی دھرتی پر آئے اور انسان اس دنیا کی دھرتی پر آئے، پروردگار عالم نے آپ کے جسم میں اطہر کا سایہ اٹھا لیا۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت جس گنبد خضرا میں آرام فرما ہے، مصطفیٰ جان رحمت جس گنبد خضرا میں آرام فرما ہے، گنبد خضرا کا سایہ نظر نہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت جب گفتار ریسرچ کیا ہے زمانہ، اے مصطفیٰ جان رحمت آپ کے گفتار کا بھی انداز ہے، آپ کے گفتار پہ بھی مثال ہے، اس کا کوئی نظیر پیش نہیں کر سکتا۔ مصطفیٰ جان رحمت جب کسی مجبوروں کے ساتھ ملتے ہیں تو ایک مسیحا بن کے ملتے ہیں، جب بچوں کے ساتھ ملتے ہیں تو سب سے پہلے سلام پیش کرتے ہیں، ایک ضعیفوں سے ملتے ہیں سب سے پہلے سلام پیش کرتے ہیں، ایک جوان سے ملتے ہیں سب سے پہلے سلام پیش کرتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت اپنے اخلاق کو اتنا بلند کیا کہ مصطفیٰ جان رحمت کے اخلاق کی بنیاد پہ مذہب اسلام کو، کلمہ کو انسان پڑھنا پسند کیا۔ آپ کے اخلاق کی بنیاد پہ مذہب اسلام پھیلتا چلا گیا۔ اسلام اخلاق سے بنا ہے، جو اخلاق ہم سے نکلتا ہوا نظر آیا، جو اخلاق ہم سے نکل رہا ہے، وہ محبت ہم سے نکل رہا ہے، وہ کردار صحابہ ہم سے نکل رہا ہے، کردار بزرگان دین ہم سے نکل رہے ہیں، سیرت مصطفیٰ ہم سے نکل رہا ہے۔ جب ہم سے یہ تمام چیزیں نکلتا ہوا نظر آئے گا تو یقین ہے کہ ہم ذلیل ہوتے نظر آئیں گے، یقین ہے کہ ہم پریشان ہوتے نظر آئیں گے۔ یہ پریشانیاں تو میں نے خریدی ہے۔ اگر آج بھی ہم کردار مصطفیٰ پر عمل کریں، آج بھی ہم صحابہ کرام علیہ مجمعین کے کردار پر عمل کریں، آج بھی ہم بزرگان دین کے کردار پر عمل کریں، زمانہ آج بھی جھکتی ہوئی نظر ہے۔ ہمیں بتا دیا ہندوستان کی دھرتی پر آنے والا سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ دستگیر اجمیری سنجری
سنجر کی سرزمین سے نہیں آپ تشریف لائے، سنجر کی سرزمین پر آپ کی پیدائش ہے، سنجر کی سرزمین پر دنیا کی دھرتی پر آپ جلوہ کر مدینہ منورہ کی سرزمین سے آپ ہندوستان کی سرزمین کے لیے سفر فرمایا۔ جب آپ مدینہ منورہ کی جالی کو تھام کر زارو قطار رو رہے، بے تحاشے رو رہے، رونے کا عالم یہ ہے کہ داڑھی مبارک تر، دامن مبارک تر ہو گئے، اور آپ کے پیرہن مبارک سے آنسو کے قطرات بہ رہے۔ ایک آل رسول ہے، ایک اولاد رسول ہے، جن کے رونے کا عالم یہ ہے، جن کے گر گرانے کا عالم یہ ہے، جالی کے تھامنے کا عالم یہ ہے، اور جالی کو تھام کر رو رہے ہیں۔ ہم سراپا گنہگار ہو کر بھی اپنے آنکھوں سے آنسو کے قطرات نہیں نکلتے، ہم گنہگار سراپا گنہگار ہو کر بھی آنسو کے قطرات کیا سجدے بھی نہیں کر پا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی دعویٰ ہے کہ ہم جنتی ہیں۔ حق ہے اللہ سبھی کو جنت عطا فرمائے، کوئی شک نہیں، کوئی علماء یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ اس کو جہنم دے، نہیں، ہر علماء کہے گا اے مولا دعا ہے گنہگاروں کو اپنے محبوب کے صدقے میں جنت عطا کر دے، اس کالی کملی والے کے صدقے میں جنت عطا کر دے۔ لیکن یہ پیارے آل رسول کو دیکھو، اولاد رسول کو دیکھو، اولاد رسول کے مزاج کو دیکھنا ہے کہ آپ ہیں جالی تھامے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں۔ کون کہتا ہے یہ آل رسول کا مزاج کہہ رہا ہے، آل رسول کے آنسو کہہ رہے ہیں، آل رسول کے یہ قطرات کہہ رہے ہیں، جن کے چہرے کو دیکھ کر لوگ ایمان لا رہے ہیں۔ آل رسول اسے کہتے کہ آل رسول کے چہرے کو دیکھے تو بے ساختہ لوگوں نے کلمہ پڑھائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ مدینہ منورہ کی جالی ہے، گنبد خضرا کی جالی ہے، جس گنبد خضرا کا سایہ نہیں ہے۔ آپ اندازہ فرمائے وہ گنبد خضرا کی جالی کو تھام کے آل رسول رو رہے ہیں، اولاد رسول رو رہے ہیں۔ آواز آئی معین، جالی تھام کے رونے کی ضرورت نہیں ہے، بے تحاشے رونے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں گر گرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں جالی تھام کے اس قدر رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے معین اگر ضرورت ہے تو ہندوستان کی دھرتی پہ چلا جا، وہاں تجھے رونے کی ضرورت ہے، وہاں ہندوستان کی دھرتی پہ چلا جا، وہاں پتھر کھانے کی ضرورت ہے، ہندوستان کی دھرتی پر چلا جا، وہاں تجھے پانی کے لیے محتاجی کی ضرورت ہے۔ جب تو وضو کرے گا لوگ پانی چھین لیں گے، جب تو وضو کرے گا لوگ پانی پر پابندی لگا دیں گے، لوگ پانی پر پہلے لگا دیں گے، جب تو سجدہ کرے گا ظالم پتھر ماریں گے۔ اے معین وہ پتھر کھانا مجھے پسند ہے، وہ وہاں پہ آنسو بہانا پسند ہے، وہاں پہ سجدے میں جا کے رب قدیر سے تو آنسو بہانا اور رب قدیر سے التجا کرنا ہے۔ مولا یہ آل رسول ہے، یہ اولاد رسول ہے، یہ اولاد رسول کی لاج رکھنا الہی تیرا کام ہے۔ چلا جا، ہندوستان کی دھرتی پہ رونے کی ضرورت ہے، ہندوستان کی دھرتی پہ رونا۔ اسلام کیا ہے اسے دیکھیے، اسلام کو بدنام کس نے کیا ہے اسے دیکھیے۔ اے زمانہ دوسرے پہ انگلی کشائی نہ کر، لذت عشق سوز غم مٹا دی، لذت عشق سوز غم مٹا دیجئے، میرا دامن ہے پاک کوئی تہمت لگا دیجئے۔ ایک سمندر سے یہ آواز آئی، ایک سمندر سے یہ آواز آئی،
لگی ہے پیاس مجھ کو پانی پلا دیجیے۔ یہ زمانہ ذرا غور کریں، اس اشعار کا معنی، اس کا مطلب ہم ابھی سمجھائیں گے۔ پہلے تو یہ بتا دوں، آنے والا آل رسول آ رہا ہے، آنے والا اولاد رسول آ رہا ہے، مدینہ منورہ سے آ رہا ہے، مدینہ منورہ کی جالی کو تھام کے رونے والا شخصیت اپنے آپ کو جب آواز سنا، کہا نانا نے آواز دیا ہے، دادا نے آواز دیا ہے، اے معین تجھے یہاں رونے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے ہندوستان کی دھرتی پر چلا جانا ہے، وہاں تیرا رونا پسند، وہاں تیرے رونے کی ضرورت ہے، وہاں تجھے سجدے کی ضرورت ہے، سجدے میں رونے کی ضرورت ہے، پتھر کھاؤ وہاں وہ پتھر کھانے کی ضرورت ہے۔ فرمایا عجیب و غریب ہے، یہ نہیں کہا کہ اے معین چلے جاؤ، تمہیں وہاں بے ساختہ اپنے کام کو کرنا، انجام دیتے چلا جانا، مشکلیں نہیں ہوں گی، مشقتیں نہیں اٹھانی پڑے گی۔ کہا نہیں، آپ نے فرمایا اے معین جب وہاں جاؤ گے سجدہ کرو گے، لوگ سجدہ نہیں کرنے دیں گے، اذان دو گے لوگ اذان نہیں دینے دیں گے، نماز پڑھو گے لوگ نماز نہیں پڑھنے دیں گے، لیکن اے معین تم اس سے اپنے آپ کو، اپنے قدم کو پیچھے نہ ہٹانا، پتھریں کھاتے رہنا، اذان دیتے رہنا، پتھریں کھاتے رہنا، سجدے کرتے رہنا، پتھریں کھاتے رہنا، اور اب سے دعا گو رہنا۔ یہ بہت پسند ہے، یہ بہت پسند ہے، رب کو بندے کا سجدے میں رونا بڑا پسند ہے، بہت پسند ہے۔ کتنے پرسنٹیج لوگ ہیں کہ لوگ سجدے میں جا کے رو رہے ہیں؟ سجدے کی حقیقت تو جانیں کہ سجدہ ہے کیا؟ جو سجدہ انسان کو بلند کرتا ہے، جو سجدہ انسان کو بلندی پہ چڑھاتا ہے، جو سجدہ انسان کو مذہب اسلام کو بلند کیا ہے، آج ہم اسی سجدے سے گریز کر رہے ہیں، آج ہم اسی سجدے سے دور ہو رہے ہیں، آج ہم اسی سجدے سے کوسوں دور ہیں۔ ہم نہیں ذلیل ہوں گے کون ہوگا؟ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جب تک تم سجدہ کرتے رہو گے، یہ دنیا کی میراث تمہاری ہے، دنیا کی حکومت تمہاری ہے، دنیا کی سرزمین تمہاری ہے۔ جب تم سجدہ کرنا چھوڑ دو گے تو تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، تمہاری میراث چھین لی جائے گی، تمہاری زمین چھین لی جائے گی، تمہاری حکومت چھین لی جائے گی۔ آخر کیا وجہ ہوا؟ تو ہم میں کمی ہے یا نہیں ہے، اسے تو ہم تلاش کریں گے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الماضی بالکرم منبع علم والعلم والحکمہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صحابہ کرام، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ دستگیر اجمیری سنزری، آپ سفر کرتے چلتے مدینہ منورہ سے چل رہے ہیں، تن و تنہا اکیلا۔ راستے میں آتے ہوئے چند لوگ ملے، ملاقات ہوتی رہی، جہاں بھی آپ قیام پذیر ہوتے رہے، لوگ آپ سے مخاطب ہوتے رہے، آپ کی طرف متوجہ ہوتے رہے، آپ رواں اور تباہ چلتی۔ سامعین کرام، جب سفر میں راستے میں محمد غوری جو ہندوستان کی دھرتی پر حکومت کے غرض سے تشریف لائے اور رہے بھی، چند دنوں کے بعد، چند سالوں بعد آپ سفر کر رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، جا رہے ہیں اپنے تمام سپہ سالار کے ساتھ، فوجوں کے ساتھ۔ راستے میں ملاقات ہوتی ہے، چہرہ دیکھا، اللہ اکبر، محمد غوری وہ بھی ایک بادشاہ ہے۔ چہرہ دیکھتے فرماتے ہیں قسم خدا کی یہ کوئی سادات آ رہے ہیں، کوئی آل رسول ہے، کوئی اولاد رسول آ رہے ہیں۔ اپنے تمام سپہ سالاروں کو روک دیا، تمام سپاہیوں کو روکا، اپنی سواری کو روکا،
اتر جاتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، قریب جاتے ہیں، مصفح ہوا، کہا حضور کی روانگی کہاں ہے؟ فرمایا ہندوستان کی دھرتی پر۔ کہا حضور ہندوستان کی دھرتی پہ نہ جائیں، میں وہاں سے لوٹ رہا۔ کہا بغرض؟ کہا میں کیا بیان کروں، میں لوٹ رہا۔ کہا ٹھیک ہے، آپ کیوں گئے تھے؟ کہا حکومت کرنے۔ کہا تخت سنبھالا؟ کہا سنبھالا۔ اس کے بعد اب مجھے پھر لوٹ جانا، لوٹ رہا۔ کہا ٹھیک ہے، آپ حکومت کرنے گئے تھے ہندوستان کی دھرتی پر؟ کہا ہاں۔ کہا اتنے سپہ سالار کے ساتھ، اتنے فوج کے ساتھ؟ کہا جی سرکار۔ فرمایا ٹھیک ہے، ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا لوٹ جاؤ۔ کرنے میں ہندوستان کی دھرتی پر کسی فوج کے ساتھ نہیں جا رہا، سپہ سالار کے ساتھ نہیں جا رہا، میں ہندوستان کی دھرتی پر کوئی ہتھیار لے کر نہیں جا رہا ہوں۔ میرے ہاتھ میں نہ تیر ہے، نہ تلوار ہے، نہ خنجر ہے، نہ نیزے ہیں۔ میں بغیر ہتھیار جا رہا ہوں، میں خالی جا رہا ہوں، اور میں حکومت کرنے نہیں جا رہا۔ میں حکومت کے گھر سے ہندوستان کی دھرتی پر نہیں جا رہا ہوں، بلکہ ہندوستان کی دھرتی پر اللہ کے رسول کے لائے دین کو پھیلانے جا رہا ہوں۔ کہا اللہ اکبر۔ کہا آپ جاؤ، آپ کی حکومت ہوگی، آپ جا سکتے، اور میں ہندوستان جا رہا ہوں، اس لیے کہ ہندوستان جانے کی اجازت کوئی دوسرا نہیں، کوئی تیسرا نہیں، شہنشاہ دو جہاں، وہ کون و مکان، ہادی عالم، نور مجسم، محبوب خدا، سید الانبیاء، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اس لیے میں ہندوستان جاؤں گا۔ ہندوستان کی دھرتی پر آپ تشریف لائیں، تاریخ ہندوستان سے پوچھیں گے، اے تاریخ ہندوستان بتا کہ جس وقت ہندوستان کی دھرتی پر، راجستھان کی سرزمین پر سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ دستگیری اجمیری سنجری آپ جلوہ گر ہوئے، آپ کے ہاتھ میں تیر تھا، آپ کے ہاتھ میں تلوار تھا، آپ کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار تھا، آپ کے ساتھ کوئی سپہ سالار تھا، کوئی فوج تھا، تو تاریخ ہندوستان کہے گا کہ نہیں، آپ کے ہاتھ میں نہ کوئی تیر تھا، نہ تلوار تھا، نہ کوئی ہتھیار تھا، بلکہ آپ سے جب پوچھا گیا کہ اے سیدنا، آنے والے تو آئے ہو ہندوستان کی دھرتی پر، کیا لے کر آئے ہو؟ کہا کوئی ہتھیار لے کر نہیں، کوئی سپہ سالار لے کر نہیں، ہاتھ میں قرآن اور سینے میں عظمت مصطفیٰ لے کر۔ تو ہاتھ میں قرآن لے کر آنے والا جو ہندوستان کی دھرتی پر آیا، آج تک وہ ہندوستان کی دھرتی پر ہے، اور آج تک ہندوستان پر آپ کی حکومت ہے، باقی رہے گا، اور جب تک دنیا باقی رہے گی آپ کی حکومت ہندوستان کی دھرتی پر رہے۔ اب ذرا غور کریں، جب ایک آل رسول کا عالم یہ ہے، ایک اولاد رسول کا عالم یہ ہے کہ آپ جب تن و تنہا چند مریدوں کے ساتھ آپ یہاں جلوہ گر ہوئے، سجدے کر رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، اذان دے رہے ہیں، کہا یہ کون سے کلمات ہیں، یہ کیسے کلمے پڑھے جا رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، کہا یہ کیا ہو رہا ہے،
کہاں پانی پی رہے ہیں بیٹھ کر 3 سانس میں پی رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ ہم لوگ تو کھڑے کھڑے گھٹا گھٹ مار لیتے ہیں، یہ بیٹھ کر اور 3 سانس میں پانی پیتا ہے، یہ دن میں 5 مرتبہ ہاتھ پیر دھوتا ہے۔ آج سائنٹسٹ کہہ رہا ہے، آج وگیانک کہہ رہا ہے کورونا پھیل گیا، کہیں سے آؤ ہاتھ دھو، کہیں سے آؤ پیر دھو، اس سے بھی مر جائے تو پائپ سے بدن دھو۔ مصطفیٰ جان رحمت آج سے 1500 سال پہلے بتایا، مصطفیٰ جان رحمت کے اس بات کا جب ریسرچ کیا ہے، زمانہ کہنے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ کورونا کا طریقہ اگر بتانے والا مصطفیٰ جان رحمت ہے جو آج سے 1500 سال پہلے بتایا تھا کہ اے لوگوں اگر کورونا سے بچنا چاہتے ہو تو یقیناً تم دن میں 5 مرتبہ وضو کر لیا کرو، تمہارے اندر کوئی کورونا پیدا تو مسلمانوں نے کورونا کو مٹایا ہے، اسلام نے کورونا کو مٹایا ہے، کورونا سے لڑنے کا طریقہ اسلام نے بتایا۔ اب ہم مسلمان وضو نہ کرے تو قصور ہمارا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت جب ایک آل رسول کا عالم یہ ہے کہ ہندوستان کی دھرتی پر آپ آئے، کسی سے لڑنے کے لیے نہیں بلکہ قرآن لے کر آئے تھے، شریعت مصطفیٰ لے کر آئے تھے، قرآن لوگوں کو دیا، شریعت مصطفیٰ دیا، سیرت مصطفیٰ دیا، طریقت علی دیا۔ جب لوگوں کو آپ دیتے چلے گئے، لوگ آپ پہ ظلم کرتے چلے گئے، لوگ آپ پہ پتھر برساتے چلے گئے، لوگ آپ پہ چٹان پھینکتے چلے گئے، جادوگر آسمان کی طرف اڑتا چلا گیا، آپ کی لالین اس کو اتارتا چلا گیا، جب شریعت مطہرہ جوش میں آئی تو اس آسمان چھونے والے شخصیت کو نیچے اتارا۔ جب یہ نیچے اتارا تو سب سے پہلے کہا پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا نام اسلام ہے، یا آل رسول ہے، یا اولاد رسول ہے۔ وہی مصطفیٰ جان رحمت عرب کی دھرتی پر ہے، عرب کی دھرتی پر آ رہے ہیں، رحمت للعالمین بن کر آ رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت للعالمین بن کر آئے۔ جب لوگوں نے آپ کے بدن پہ اوجھلی پھینک دی، پھر بھی آپ نے کہا اے مولا تم مجھ سے راضی ہو جا، اے مولا تم مجھ سے راضی ہو جا۔ آپ کے راستے پہ کوڑا کرکٹ پھینکا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی آپ اس راستے کو نہیں چھوڑ رہے، راستہ بار بار چلے جا رہے ہیں، راستہ چلتے نظر آ رہے ہیں، اسی راستے کو طے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اسی راستے سے سفر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک روز عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ کوڑا کرکٹ نہیں پھینکا ہوا ہے، وہ گلیج نہیں پھینکا ہوا ہے، گندگی نہیں پھینکا ہوا ہے۔ آقا پوچھتے ہیں اس جگہ پہ تو کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا تھا، اس جگہ پہ تو گندگی پھینکا جاتا تھا، میرے بدن کو گندا کیا جاتا تھا، آخر کیوں نہیں، آج کیوں نہیں ہے؟ کہا اے اللہ کے محبوب، اے اللہ کے نیک بندے، اے اللہ کے برگزیدہ، اے محمد عربی، اے عبداللہ کا لخت جگر، آج جو آپ کے بدن پہ کوڑا کرکٹ پھینک رہے، آپ کے راستے کو جو گلیج کر رہا تھا، آپ کے راستے کو جو گندا کر رہی تھی، وہ اس آدمی کی طبیعت بہت زیادہ علیل ہے، وہ بستر پر، مرض بستر پر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ بیمار ہے، کہا بیمار ہے، کہا بیماروں کی عیادت کرنا، بیماروں کی عیادت کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم جب بیماروں کی عیادت کریں گے تو سنت رسول بن جائے گا۔ کوئی شخص اگر بیماروں کی عیادت کرے گا تو کل حشر کے میدان میں اللہ پوچھے گا، اے پروردگار عالم پوچھے گا، اے بندہ میں بیمار تھا، تو میری عیادت کو نہیں آیا تھا، تو مجھے دیکھنے نہیں آیا تھا۔ بندہ کہے گا اے مولا اے کریم یہ کیسی بات کرتا ہے، مولا تو جسم سے پاک تھا، تو مکانیات سے پاک تھا، تو جسمانیات سے پاک تھا، پھر تو کیسے بیمار پڑا؟ کہا فلاں بندہ تیرے گھر کے بغل میں بیمار تھا، لہذا اگر تو وہاں جاتا تو یقیناً ہمیں وہاں پا لیتا۔ اس لیے بیماروں کی عیادت بہت ضروری ہے۔ اب عالم یہ ہوا، آپ پوچھتے ہیں کہ وہ بیمار ہے، کہا بیمار ہے، کہا ذرا مکان کی طرف لے کے چلو، مکان کی طرف لے کے چلو، مکان کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ جیسے ہی مکان کی طرف لے کے جاتے ہیں وہ آدمی بستر پہ آرام فرما ہے، آرام کر رہی ہے۔ جب وہ خاتون آرام کر رہی ہے تو عالم یہ ہے کہ آپ وہاں پہنچتے ہیں، فرماتے ہیں میرا سلام قبول ہو۔ اللہ اکبر، ایمان نہیں لایا،
پیارے نبی وہاں پہنچ جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں. جب وہ خاتون دیکھتی ہے تو فرمائے محمد تو اس وقت مجھ سے بدلہ لینے آیا جب میرے اندر طاقت نہیں ہے، میرے اندر قوت نہیں ہے، میرے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم تجھ سے مقابلہ کر سکیں. کہا نہیں، ہم بدلہ لینے نہیں آئے، ہم فکر مند تھے، ہم فکر مند ہیں کہ آج میرے راستے کو گندا کرنے والی نہیں ہے، آج میرے راستے میں کوڑا کرکٹ ڈالنے والی کیوں نہیں، آج میرا راستہ صاف کیوں ہے، معلوم ہوا بیمار ہے، اس لیے میں آپ کے لیے، آپ کے صحت یافتگی کے لیے دعا کرنے آیا ہوں، آپ کی صحت پانے کے لیے دعا کرنے آیا ہوں تاکہ آپ محمد کو تکلیف دے کر خوش ہو جاؤ، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا. اتنا سننا تھا. کہا اسی کا نام محمد ہے کہ جس پہ ظلم پر ظلم کیا جائے اور اس کے باوجود اس کے لیے وہ دعا کرے، اسی کا نام رحمت للعالمین ہے، اسی کو رب نے رحمت عالم بنا کر بھیجا ہے. یقیناً ہم بے ساختہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام اسی کا نام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم ہے، سارے جہاں کے لیے رحمت ہے، چرندوں کے لیے رحمت ہے، پرندوں کے لیے رحمت ہے، جانوروں کے لیے رحمت ہے، درختوں کے لیے رحمت ہے، پہاڑوں کے لیے رحمت ہے، جانداروں کے لیے رحمت ہے، بے جانوں کے لیے رحمت ہے، جن کے لیے رحمت ہے، بشر کے لیے رحمت ہے، اور ساری کائنات کے لیے بھی رحمت عالم ہے. اب ذرا غور کریں یہ کیسے رحمت ہے. طائف کی میدان مصطفیٰ جان رحمت ہے، میدان میں کھڑے ہیں، چاروں طرف سے پتھروں کی بارش ہے. اللہ اکبر، چاروں طرف سے پتھروں کی بارش ہے جس میں اطہر سے کراک کراک کی آوازیں آ رہی ہے. اس طرح پتھروں کی بارش ہوئی، مصطفیٰ جان رحمت زمین پکڑ لیتے ہیں، پہاڑ سے آواز آتی ہے اے اللہ کے رسول آپ حکم دے دیجئے جتنے بھی دنیا کے اندر پہاڑ ہیں سب ایک جگہ ہم جمع ہو جاتے ہیں، یہ زمانہ ختم ہو جائے گا، ہم اسے کچل دیتے ہیں، ہم اسے پیس دیں گے، ہم روئی کے ماں کی طرح اسے اڑا دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے نہیں نہیں، ایسا نہیں، تم اپنی جگہ برقرار ہو، تم اپنی جگہ برقرار ہو. مصطفیٰ جان رحمت ہے. اللہ اکبر، کرا کرا کی آوازیں آ رہی ہے جس میں اطہر لہو لہان ہے. عالم یہ ہے کہ لہو سے آپ کی لالین مبارک تر ہے، طلبے کو وہ لہو بوساتے رہی ہے. اللہ اکبر. ایک بچی آتی ہے، پانی میں پانی کا پیالہ لے کے آتی ہے. ابا حضور زمانہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ابا حضور آپ کا تو کوئی قصور ہی نہیں، اللہ نے تو آپ کو معصوم بنایا، پھر لوگ اس طرح سے کیوں پتھریں مار رہے ہیں؟ ابا حضور آپ یہ پانی پی لیجئے. مصطفیٰ جان رحمت کو پیالہ لیتے ہیں، وہ بچی کے ہاتھ سے وہ مٹی کا پیالہ تھام رہے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت مٹی کا پیالہ لیتے ہیں، منہ کے قریب جاتا ہے، پتھر آتا ہے، وہ پیالے کا پانی پانی نہ رہا، لہو بن گیا، لہو بن گیا. مصطفیٰ جان رحمت اسے پھینکتے ہیں. جب گشت عالم ہوا زمین پکڑتے ہیں اور اپنے دامن مبارک کو اٹھاتے ہیں، اپنے دستے مبارک کو اٹھاتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت اپنے دستے مبارک کو اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں اے پروردگار عالم، اے مولا کریم، دیکھ لے اب بھی تو اپنے محبوب سے راضی ہو جا. اے مولا اب بھی تو اپنے محبوب سے راضی ہو جا. اگر یہ زمانہ مجھے نہیں پہچانتی ہے، اے مولا ان کے نسل میں سے آنے والا کوئی ایسا شخص ہو، ایسا شخص پیدا لے گا جو مجھے پہچانے گا، میری شریعت کو پہچانے گا، میرے علم کو جانے گا، مجھے پہچانے گا، مذہب اسلام کو پہچاننے والا پیدا کر دے. مولا مولا محمد کو پہچاننے والا پیدا کر دے، رحمت عالم کو پہچاننے والا پیدا کر دے. اے الہ العالمین انہیں بھی ہدایت عطا فرما. مصطفیٰ جان رحمت نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، کسی کے لیے ایسا نہ کہا کہ یہ ظالم ظلم کرتا ہے، نہیں، جو کچھ بھی کرتا
کرتا ہے، یہ پہچانتا نہیں ہے، اس لیے ایسا کرتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الماضی الجد والکرم منبع علم والعلم والحکمالہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نہیں بھیجا مگر محبوب آپ کو سارے عالم کا رحمت۔ درختوں کے لیے بھی رحمت، درخت بھی آپ کی آواز ذرا دیکھیں کیسا ہے۔ ایک رابعہ، اے محمد میں مان لوں گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ رسول ہیں، میں اس بات کو مان لوں۔ شرط ہے، مصطفیٰ جان رحمت پوچھتے ہیں کیا شرط ہے؟ کا شرط یہ ہے کہ اس درخت سے آپ کہیے جو سامنے ہے، بہت بھیانک درخت ہے، اس درخت سے آپ کہیے کہ وہ آپ کے پاس آ جائے، جب وہ آپ کے حکم سے آپ کے پاس آ جائے گا میں ایمان لے آؤں گا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے کہا مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، آپ جاؤ اور اس درخت سے کہہ دینا کہ اللہ کے رسول آپ کو تمہیں بلایا ہے، اللہ کا رسول تمہیں بلایا۔ کہا ٹھیک ٹھیک۔ اب یہ شخص جاتا ہے، درخت کے پاس گیا، اے درخت تمہیں اللہ کے رسول بلائے۔ اتنا سننا تھا کہ درخت دائیں جھکتا ہے، بائیں جھکتا ہے، سیدھے جھکتا ہے، پیچھے جھکتا ہے، اور اپنے جڑوں کو مروڑتا ہوا مصطفیٰ جان رحمت کے قدم بوسی و تشریف لاتا ہے۔ جب قریب آتا ہے آواز دیتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اے مصطفیٰ جان رحمت، اے پیارے رسول، آپ نے ہم جیسے درخت کیوں آواز دیا ہے، کس لیے بلایا ہے؟ درخت حاضر ہے آپ کے پاس، حکم وہ عرابی سنتا ہے، اس زمانے کے شخص کو سن، پھر وہ کہتا ہے میں ایسے نہیں مانتا۔ یہ درخت پھر اسی جگہ چلا اور جیسے ہرا بھرا ایسی ہی ہرا بھرا ہونی چاہیے، اور اپنی جگہ وہ جگہ بالکل پلین ہو جانی چاہیے، میں مان لوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں درخت تم اپنی جگہ چلے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ درخت وہ چلنے لگا، اور جب وہ درخت چلا اپنی جگہ جا کے موجود، اپنی جگہ جا کے اٹل ہو گیا، اور جیسا تھا ویسی ہی ہو گیا۔ وہ عرابی کہتا ہے، وہ شخص کہتا ہے میں اس بات کو مان لیا یا رسول اللہ کہ حقیقت میں آپ اس دنیا کی سرزمین پر رحمت عالم بن کر آئے، رسول خاتم النبیین بن کر آئے، سید المرسلین بن کر آئے ہیں۔ میں اس بات کو مان لیا اور کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس درخت کے لیے بھی رحمت ہے، اللہ اکبر۔ آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت، اگر جانور کے لیے رحمت نہیں ہوتی تو وہ ہرنی کی آواز نہیں سنتے، ہرنی کو آزاد نہیں کرتے، ہرنی کو واپس نہیں بلاتے، واقعہ کو لمبی نہیں کرتے، صرف اشارہ کیا۔ یہ رحمتی عالم ہے، مصطفیٰ جان رحمت اس دنیا کی دھرتی پر 12 ربیع الاول 20 اپریل 571 میں تشریف چل پکڑ۔ اس وقت جس وقت زمین یا مسیحا زمین آہا بھر رہی تھی، زمین دعا گو تھی، اے مولا اب میرے میں سخت نہیں، میرے میں وہ طاقت، وہ قوت نہیں، وہ صلاحیت نہیں کہ تیری بھیجی ہوئی بندی کو زندہ دفن کر سکوں، اپنے زندہ گود میں اپنے گود میں لے سکوں، عورت بچی کو اپنے گود میں سمیٹ سکوں، اب مجھ میں صلاحیت نہیں۔ اے مولا اگر کسی عورت بچی کو بھیجنا ہے تو کسی مسیحا کو بھیج دینا، پہلے کسی رحمت عالم کو بھیج دینا جو عورت کی مرتبہ کو بتا دے، جو عورت کی فضیلت کو بتا دے، جو عورت کے رتبے کو بتا دے، پہلے اسے بھیجنا تب پھر عورت کو بھیجے۔ چرندہ پرندہ دعا، شجر و حجر دعا،
جنوں بشر دعا گو ہے، اللہ اکبر، آب و ہوا دعا گو ہے، سب دعا گو ہے مولا۔ اس طرح اس عالم میں اللہ تبارک و تعالی اس رحمت عالم، اس رحمت للعالمین جلوہ گر کرتے ہیں۔ آپ جب پروردگار عالم رحمت عالم بھیجتے ہیں، آتے ہی آپ نے زمانے کو سبق دیا، یہ زمانہ جس عورت بچی کو زندہ تم دفن کرتے ہو، یہی وہ عورت بچی ہے جو رحمت کی شکل میں ہے۔ باپ ماں کے یہاں ہے اس وقت تک رحمت کی شکل میں ہے، خیر کی شکل میں ہے، برکت کی شکل میں ہے، اور یہی عورت بچی ہے جب یہ اپنے آپ کو عروج پکڑے گی اور کسی کی جوزیت میں جائے گی، اور جب یہ جوزیت میں جائے گی یہ وہاں برکت بن کے جا رہی ہے، وہاں رحمت بن کے یہ جا رہی ہے، اور جب یہ ماں بنے گی تو یقیناً اللہ اتنی بڑی فضیلت اسے عطا فرمایا ہے کہ اس میں اس کے قدموں تلے جنت عطا کر دی۔ یہ کبھی پھوپھی کی شکل میں ہے، کبھی خالہ کی شکل میں ہے، کبھی نانی کی شکل میں ہے، کبھی دادی کی شکل میں ہے، کبھی بہن کی شکل میں ہے، کبھی ضعیفہ کی شکل میں ہے۔ مزاج دیا ہے کہ جو بھی اس کا شکل ہو سب ادب کی شکل میں ہے، ادب و لحاظ کی شکل۔ اللہ نے وہ مرتبہ اسے عطا فرمایا، اسی لیے اس پہ ظلم کرو۔ میں نے ایک بات بتائی ہے آپ کو، بس اب 10 منٹ ہماری تقریر ہوگی اور اس کے بعد اس کا اختتام پذیر ہوگا۔ میں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اس اشعار کا معنی بتا، لذت سوز، لذت غم، عشق، لذت شوز، عشق غم بھلا دیجئے، میرا دامن ہے پاک، کوئی تہمت لگا دیجئے، ایک سمندر سے یہ آواز آئی، لگی ہے پیاس مجھ کو پانی پلا دیجئے۔ بس اسی پر ہماری 10 منٹ تقریر ہوگی، اس کے بعد اس کا اختتام پذیر۔ یہ سمندر کیا ہے؟ جس سمندر کو پیاس لگی، یہ سمندر کیا ہے؟ جو سمندر آواز دے رہی ہے کہ لگی ہے پیاس مجھ کو پانی پلا دی۔ اللہ اکبر، یہ سمندر وہ ہے جسے ہزاروں نالیاں نکل گئے، ہزاروں ندیاں نکل گئے، ہزاروں گنگا نکل گئے، اور جب یہ گنگا نکل گیا، ندی نکل گیا، نالے نکل گئے، سارے سوتے نکل گئے، اب عالم یہ ہو گیا کہ اب یہ سمندر خالی ہو گیا ہے، یہ پانی خالی ہو گیا، یہ خالی ہو گیا۔ اب یہ خالی ہو گیا تو اب جو بڑھتی ہے اسے کہہ رہا ہے اب مجھے پور کرو، اب مجھے سہارا دو، اب میرے طرف لوٹو، اب میرے طرف لوٹو۔ کہاں مشکل، کہاں مشکل، اے سمندر تیری گہرائی، تیرے اندر وہ گہرائی کہ تم نے سبھی نالی کو پانی دے دیا، ندی کو پانی دے دیا، گنگا کو پانی دے دیا، ندی نالے کو پانی دے دیا، لیکن اب جو تو خالی ہو گیا تو اب مشکل ہے، اب بڑی پریشانی ہے کہ اب تو تیرے طرف لوٹ جائے، اب تجھے کوئی بھر دے۔ کہا یہ عجیب و غریب معاملہ ہے، اسی لیے کہہ رہا ہے کہ لگی ہے پیاس مجھ کو پانی پلا دیجئے۔ یہ عجیب و غریب مزاج دیا ہے۔ ایک ماں ہے جسے 2-4 پتر ہے، 2-4 بیٹے ہیں، 2-4 بچے ہیں، وہ سارے بچے کو ایک غریب ماں ہے جو مانگ کر کھلا رہی ہے، مانگ کر پلا رہی ہے، مانگ کر اس کے بھوک کو بجھا رہی ہے، اس کے پیاس کی تپش کو بجھا رہی ہے۔ یہ ماں ہے جو اپنے بچے کی تپش کو دیکھ نہیں سکتی، اپنے بچے کے بھوک کو دیکھ نہیں سکتی، اپنے بچے کے بدن پہ پھٹے ہوئے کپڑے کو دیکھ نہیں سکتی۔ یہ ماں ہے جو اپنے آپ کو مزاج دیا ہے، اے مولا جب یہ میرے شکم میں تھا، قیام کی حالت میں تھا، اتنی پریشانی نہ تھی، جب یہ رکوع کی حالت میں آیا تو پریشانی بڑھتی چلی گئی، جب یہ سجدے کی حالت میں آیا تو اور زیادہ پریشانی بڑھی، جب یہ مکمل سجدے میں آیا تو حالت سجدہ میں دنیا میں تبیل ہوا، اور یہ دنیا میں آنے کے بعد اب یہ سجدہ بھول گیا ہے، یہ اس کا قصور ہے۔ اے مولا کریم، یہ بچہ ہے، یہ ننھا ہے، اور جب
मामला है। सर्दी का मौसम हो, सर्दी का मौसम है, बहार सर्दी है, और उसमें ये बच्चा पेशाब कर रहा है, ये बच्चा अपने कपड़े को गंदा कर रहा है, माँ के बिस्तर को गंदा कर रहा है, माँ के बिस्तर को ठंडा कर रहा है। अब माँ अपने आप को देखने पर मजबूर है, वो देख रही है मेरा बच्चा, सर्दी का मौसम है, सर्दी का बहार है, अजीब वो गरीब मौसम है, मेरा बच्चा अपने जगह को गीली कर दिया है, कच्चा कर दिया है, गंदा कर दिया है। अब क्या होगा, इसे वहां पे कैसे सुला सकती हूँ? बेचैन रहेगा, बेकरार रहेगा, और ये से सुकून न मिलेगा। अपनी आंचल बिछाती है, अपनी आंचल को बिछाती है, बच्चे को उठाती है, अपने सीने पे सुलाती है, और बच्चे के उस गीले किए हुए जगह को आंचल बिछाकर अपने आप को गीली जगह पर चली जाती है, उस कच्चे जगह पर चली जाती है। और जब वो कच्चे जगह पर जाती है, अपने बच्चे को सूखे जगह पे रखती है और बहलाती है, ए मेरे बेटे तू सुकून से सो जा, तेरी तकलीफ मुझे मंजूर है, मैं इस तकलीफ को झेल लूंगी, लेकिन तू ना झेल सकता है, तुझे ये तकलीफ नहीं दे सकती, मैं तुझे ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। आलम अजीब वो गरीब मामला है। ये बच्चे को वो बहला लेती है, उधर शौहर है, शौहर अपने आप को मिजाज दे रहा है, वो कह रही है मेरे खाविन आपको भी राजी करूंगी, आपकी रजा ही में तो रब और रब के रसूल की रजा है, आपकी रजा में आप ही की रजा में तो रब और रब का रसूल राजी है। मेरे खाविन आप थोड़ी देर तसल्ली तो करें, बच्चे को तसल्ली दे लेती हूँ, बच्चे को दूध पिला लेती हूँ, बच्चे को सुला लेती हूँ, उसके बाद फिर आपकी जौजियत में हूँ, आपका जो हुक्म होगा उस हुक्म की तामील करती हुई नजर आऊंगी। आप मिजाज दिया कि अपने शौक को भी बर्दाश्त कर रही है, अपने शौक को भी मलिया मेट कर रही है, अपने शौहर को भी राजी करने की ख्याल में है, अपने शौहर को भी तसल्ली दे रही है, अपने बेटे को भी तसल्ली दे रही है, अपने बच्चे को भी तसल्ली दे रही है, और सूखी जगह पे सोला रही है। आज उस माँ का आलम यह है कि वो माँ बिस्तर आलम में है, बिस्तर मर्द में है। जब बिस्तर मर्द में है तो उस माँ की आलम यह है, माँ आवाज देती है बेटा आज तुझे तुम्हारी 10 मिनट की जरूरत है, 2 मिनट तुम्हारी जरूरत है बेटा, आज उस बेटे को आवाज दे रही है, मेरे बेटे आज मेरे सीने से आंचल हट गए हैं, मेरे सीने पे आंचलों की जरूरत है, मेरे सीने पे आंचल डालने की जरूरत है, मेरे सीने पे चादर डालने की जरूरत है। ए मेरे नौनिहाल जरा गौर व फिक्र करो कि जिसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज्बा कर हुए थे, जिस औरत बच्ची को बचाने के लिए प्यारे नबी आए थे, जिस औरत बच्ची को की अजमत को बताने के लिए आए रसूल कायनात आए थे, वो रसूल कायनात ने इस औरत बच्ची को बचाया, और यह औरत बच्ची अपने बच्चे को किस तरह तसल्ली दे रही है। अब आलम यह है कि ये माँ ज़ईफ़ा है, आवाज दे रही है बेटा 1 गिलास पानी की जरूरत है, मुझे तमन्ना है मेरा बेटा 1 गिलास पानी मुझे पिला दे, मुझे तमन्ना है मेरा बेटा मेरे पास बैठ जाए, मुझे तमन्ना है मेरा बेटा मुझसे गुफ्तगू कर ले, मेरे तो तमन्ना है मेरा बेटा मेरे करीब आ जाए, मेरे सरहाने बैठ जाए, मेरे सर पे हाथ रख दे। ए मेरा बेटा मुझे मेरे बदन पे चादर तान दे, मेरे बदन पे चादर की जरूरत है। ए मेरे बेटे जब गीली जगह पे मैं सो सकती थी, आज वो जगह मेरा गीली हो गया है, उस बिस्तर को बदलने की जरूरत है, उस बिस्तर को हटाने की जरूरत है, माँ को सूखी जगह पे रखने की जरूरत है। हाय बेटा कहाँ है वो बेटा, कहाँ है वो कहाँ है वो ममता, कहाँ है वो मोहब्बत, कहाँ है वो दूध की मोहब्बत, कहाँ है वो दूध। ऐ भाई बेटा बता कि वो आज तेरी माँ को तेरे 2 लम्हे की जरूरत है, 1 लम्हे की जरूरत है। ए मेरे बेटे अब बताओ कि उस माँ के पास मुझे वक्त देना है या नहीं, लेकिन अफसोस है बेटा कह रहा है माँ वक्त नहीं है, माँ मेरे पास वो लम्हात नहीं है, मेरे मुझको फुर्सत नहीं है, मैं इतना फुर्सत नहीं हासिल कर सकता कि मैं तेरे नजदीक बैठ सकता हूँ, तुझे 1 गिलास पानी दे सकता हूँ, तुझे तेरे सीने पे मैं चादर बिछा सकता हूँ, तेरे सीने पे मैं चादर रख सकता हूँ। अफसोस सदा अफसोस है। इसीलिए कहा है कि एक समंदर से आई आवाज कि मुझको पानी पिला दीजिए। ऐसा इसलिए कि आज दुनिया अपने आप को देख रही है, जब दुनिया अपने आप को दामन झक के देखे तो मालूम हो जाएगा कि हम अमाल में कितने पक्के हैं, हम कितने सच्चे उतरे हैं, हम औलाद में कितने सच्चे उतरे हैं। जबकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आबिद अपनी आबिदाना पे नाच
نہ کرنا، اے زاہد اپنی زاہدانہ پہ ناز نہ کرنا، اے قاری قرآن اپنی قرات پہ ناز نہ کرنا، اے امام اپنی امامت پہ ناز نہ کرنا، اے عبادت گزار اپنی عبادت پہ ناز نہ کرنا۔ اگر تیری ماں تجھ سے راضی نہیں تو سب خاک ہو جائیں گے، اگر تیری ماں تجھ سے راضی ہے ایک رائی کے دانے کے برابر اگر نیکی ہے، اللہ چاہے تو اپنی رحمت سے اسے پہاڑ کے برابر تجھے نیکی دے گا۔ اس گھڑی جب تیری ماں تجھ سے کہہ دے کل حشر کے میدان میں، اے مولا میں اپنی اولاد سے راضی ہوں، تو ماں کے باپ کی رضا میں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا ہے۔ اسی کا نام تو زندگی، اسی کو تو زندگی بولتے ہیں۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، نہیں بھیجا مگر اے محبوب آپ کو سارے عالم کا رحمت بنا کر۔ مولا کریم اس دنیا کی دھرتی پر سبھی کے لیے رحمت بن کر آئے، اور خاص کر اس عورت بچی کو بچانے کے لیے، ان کے رحمت کو بتانے کے لیے، ان کی فضیلت کو بتانے کے لیے، ان کے مرتبہ کو بتانے کے لیے۔ جب یہ بتائے آج دنیا کی دھرتی پر یہی ہے جو خالہ کی نظر میں ہے، ماں کی نظر میں ہے، ماں کی طرح ماں بول کے بلایا جا رہا ہے، خالہ بول کے بلایا جا رہا، بہن بول کے بلایا جا رہا، بیٹی بول کے بلایا جا رہا، بھتیجی بول کے بلایا جا رہا، دادی بول کے بلایا جا رہا، نانی بول کے بلایا جا رہا۔ یہی ایک عورت بچی تو ہے جس عورت بچی کے قدم کے نیچے اللہ نے جنت عطا فرما دیا، جنت رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں کے سننے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، میں نے عنوان تقریر بنایا تھا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نہیں بھیجا مگر اے محبوب آپ کو سارے عالم کا رحمت بنا کر۔ پروردگار عالم نے اس دنیا کی دھرتی پر سارے عالم کا رحمت بنایا ہے۔ صرف عالم یہی نہیں ہے، عالم آپ زمین کے سطح کے نیچے چلے جائے یہاں بھی عالم پایا جاتا ہے، زمین کے سطح کے اوپر چلے جائے، سطح کے اوپر جائے وہاں بھی عالم پایا جاتا ہے، جب اس سے اوپر جائے وہاں بھی عالم پایا جاتا ہے، اس سے اوپر جائے وہاں بھی عالم پایا جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ ہر عالم کے رحمت ہے، چاہے جس عالم میں رہ جائے، یہ ہر عالم کی رحمت ہے چاہے جس عالم میں رہ جائے، یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ ایک استغفار پڑھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم سبھی آدمی